اب اسلام کے نظام کے بارے میں کچھ جو بڑی ایک بحثیں ہمارے ہاں چلتی رہی ہیں، آج کل تو وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ کمیونزم مر گیا ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے تو ہمارے ہاں لیفٹسٹ رائٹسٹ کمیونسٹ لوگ بھی تھے کہ نہیں؟ لیفٹسٹ تھے کہ نہیں؟ لیفٹسٹ رائٹسٹ، آج کل یہ الفاظ سنتے ہی نہیں آپ، کیونکہ وہ لیفٹ کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیفٹ کا قبلہ کعبہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ لیفٹسٹ ہے، یہ رائٹسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ سوشلسٹ ہے۔ بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، آیا تھا میدان کے اندر، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر آیا تھا۔ یہ سارا جو معاملہ یاد کیجئے، اس وقت بڑی بحثیں چلتی تھی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر چیز بس اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر یہ ہر چیز ملکیت ہے تو تمہارے پاس جو جائیداد ہے وہ کیوں ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کس چیز پہ ہوگی؟ اگر کسی کی ملکیت ہی کچھ نہیں ہے، کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زائد تو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ، تو پھر زکوٰۃ کہاں پہ ہوگی؟ اگر ریٹین کرنا ہی نہیں ہے تو جائیداد کی تقسیم کا قانون قاعدہ دے رکھا ہے اللہ نے، وہ تو دے رکھا ہے کہ جو بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، جو بھی مال آپ نے چھوڑا ہو، کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس میں یہ حصے دار ہے، یہ بیٹوں کا حصہ ہے، یہ بیٹیوں کا حصہ ہے، یہ بیوی کا حصہ ہے، یا بیوی اگر فوت ہوئی تو یہ شوہر کا حصہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی کنٹروورسیز تھی ہمارے ہاں، اور کچھ لوگ جو کہ سوشلزم اور کمیونزم کو اسلام کے عین مطابق ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے جب تو اس میں ملکیت تو اللہ کی ہے، کسی اور کی تو ہے ہی نہیں، اور ان الارض للہ، میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، زمین اللہ کی ہے، یہ کسی زمیندار اور کسی کی جاگیردار کی نہیں ہے، کسی اور چھوٹے زمیندار کی بھی نہیں ہے، زمین تو بس نیشنلائز ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بڑی عجیب سی بات میں کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہیں۔ ایک ہے روحانی سطح پر، اسے ایمانی کہیں، احسانی کہیں، روحانی کہیں۔ ایک ہے قانونی سطح پر۔ ان دونوں میں کافی تضاد ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو باہر سے دے دوں تاکہ پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ایک شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، اب اگر تو آپ ہیں کمزور اور وہ ہے بہت ٹھاڈا، تو قہر درویش بر جان درویش آپ بدلہ لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے آپ اتنے طاقتور ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے، ایک روحانی راستہ ہے، معاف کر دو، عفو، درگزر، تمہارے اندر روحانی ترفع پیدا ہو جائے گا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دیا کرو اور بخش دیا کرو اور نظر انداز کیا کرو لوگوں کی زیادتیوں کو، تو اللہ بھی تو بخشنے والا ہے نا۔ تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ بخشے، تو تم بھی لوگوں کو بخشو۔ دوسرا کیا راستہ ہے؟ بدلہ لو، قصاص، یہ بھی جائز ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے قانونی نظام، دنیا کے قانونی نظام کے لیے بدلہ ضروری ہے، ورنہ آج آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کل وہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا، آج اس نے آپ کو مارا ہے، کل کسی اور کو مارے گا، وہ تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے۔ معاشرہ قصاص پر قائم رہ سکتا ہے، عفو پر نہیں۔ ہاں، عفو، جبکہ آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، اگر معاف کرتے ہیں تو روحانی طرف وہ آپ کو حاصل، یہ انڈیویجول ہے، روحانیت انڈیویجول ہوتی ہے، انفرادی سطح پر آپ کو ترفع حاصل ہو جائے گا عفو کے ذریعے سے، لیکن معاشرے کی بہتری کس میں ہے؟ قصاص میں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب قرآن مجید ایک طرف عفو اور درگزر کی تلقین بھی کر رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے، تو بظاہر تضاد ہے نا، لیکن تضاد نہیں ہے، دونوں کا محل مختلف ہے۔ ایک دنیا کے نظام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اور ایک انفرادی روحانیت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے اسلام کے معاشی نظام کا۔ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے روحانی لیول پر، اس کے 4 کارڈینل پرنسپلز ہیں، نوٹ کر لیجیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔
ملکیت انسانی کی نفی، نہ انفرادی نہ قومی، نفی، پہلی بات ہو گئی۔ ایمان تو اسی پر ہے نا، ہر شے اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تم مالک نہیں ہو۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، یہ تو یہاں تک کہ آپ کا یہ جسم، یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، امانت ہے اس کی، اس کا غلط استعمال اگر ہوگا تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ کسی نامحرم عورت کو ایک دفعہ تو دیکھ لیا اچانک، دوبارہ اگر پلٹ کر دیکھا تو پکڑے جاؤ گے۔ یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ ملکیت تامہ صرف اللہ کی، انسان کے لیے کیا؟ صرف امانت۔ نمبر دو، اب دیکھیے کس قدر انقلابی تصور ہے۔ تم چاہے محنت کر رہے ہو کھیت میں، چاہے دکان پر، چاہے کارخانے میں، چاہے کسی دفتر میں گھس گھس کر رہے ہو، اور چاہے ڈاکٹری کر رہے ہو، چاہے انجینئرنگ کر رہے ہو، جو کچھ تمہیں ملے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا، وہ فضل ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ فضل میں اور کمائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک مزدور رکھا ہے، 100 روپے مزدوری طے ہوئی، شام کو آپ نے 100 روپیہ دینا ہے اسے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور جو ہے وہ بہت محنت سے کام کیا اس نے، آپ نے اس کو 10 روپے اور دے دیے۔ یہ 10 روپے کیا ہے؟ فضل۔ 100 روپے کیا تھا؟ اس کی کمائی۔ 100 روپے تو محنت سے طے ہوئے تھے، اس کی کمائی تھی، لیکن 10 روپے مزید آپ نے دیے تو یہ فضل ہے جو بلا استحقاق۔ ظاہر بات ہے وہ مزدور کلیم نہیں کر سکتا، کلیم تو کرے گا 100 روپیہ، 10 مزید تو نہیں مانگ سکتا۔ تو اللہ نے جو کچھ تمہیں اللہ دے، چاہے وہ ملازمت میں تنخواہ مل رہی ہے، چاہے کارخانے میں کما رہے ہو، چاہے زمین سے کما رہے ہو، وہ اللہ کا فضل ہے، قسم نہیں ہے۔ قسم تو ہے، نیکی کمائی تو وہ قسم ہے، بدی کمائی تو وہ قسم ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیکی کمائی ہے تو اسی کے لیے، کوئی بدی کمائی ہے تو اسی کے لیے۔ قسم جو ہے وہ در حقیقت ہے انسان کے اخلاقی اعمال کے لیے۔ مال جو بھی انسان کماتا ہے جسے ہم کمائی کہہ دیتے ہیں، وہ کمائی نہیں ہے، فضل ہے۔ نمبر 4، اس فضل میں تمہارا حق صرف تمہاری ضروریات ہیں۔ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ نے دوسروں کا حق تمہارے پاس ڈال دیا ہے تمہارے امتحان کے لیے، یا تو یہ کہ یہ دے کر دوسروں کو، غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو حق بحقدار رسید کر دو، ورنہ یہ کہ گویا کہ تم غاصب ہو۔ لہذا یہ 4 باتیں جو ہے، یہ آپ نے سوچا، کبھی ان باتوں پر غور کیا؟ اب آپ نوٹ کیجئے، جو قانونی نظام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ملکیت ہو سکتی ہے، قانونی ملکیت، آپ کی دکان بھی ہو سکتی ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، کارخانہ بھی ہو سکتا ہے، کھیت بھی ہو سکتا ہے، قانونی یہ ہے۔ لیکن روحانی طور پر ملکیت اللہ کی، ہمارے پاس امانت، جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اس کا فضل ہے، ہمارا کسب نہیں۔ کسب ہوتا تو ہم کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، نہیں، فضل ہے اللہ کا۔ اللہ کا فضل ہے، اس میں تمہارا جائز حق کا کیا ہے؟ ضروریات۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے انفقوا انفقوا انفقوا، کتنا خرچ کریں، کہاں تک کریں؟ کہہ دیجیے جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اٹ۔ اب آپ نوٹ کیجئے، حضور نے زندگی اس سطح پر گزاری ہے، کبھی پیسہ رکھا اپنے پاس؟ سوچئے، صحابہ میں سے بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اس سطح پر زندگی گزاری، جنہیں ہم فقراء صحابہ کہتے ہیں۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے یہ کون تھے؟ یہ کوئی کمائی کرتے تھے؟ کسی کی کوئی جائیداد تھی؟ اور بڑے صحابہ میں بھی سلمان فارسی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے۔ ابو الدرداء، یہ کون لوگ تھے؟ فقراء، کچھ پیسہ نہیں رکھا۔ آپ سوچئے
اگر میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی سے کہوں تو وہ میرا سر پھاڑ دے گا، حضور نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسلام کا رکن زکوٰۃ، اور حضور نے نہیں دی بھائی، اس لیے کہ زکوٰۃ تو ہوتی ہے کہ کوئی مال جمع ہو آپ کے پاس، مال رکھا ہی نہیں تو زکوٰۃ کس بات کی؟ اگر سورج کھڑا ہو جائے وہ مغرب کی طرف نہ ڈھل کے تو کیا ظہر کا وقت ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا۔ کھڑا ہے اگر وہیں پر تو ظہر تو نہیں آئے گی، عصر تو نہیں آئے گی۔ اب اسی طریقے سے مال رکھا ہی نہیں اپنے پاس کبھی تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ وراثت کہاں ہوگی؟ کس بات کی وراثت؟ حضور نے تو فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو نبی ہیں، جو ایک جماعت ہے اللہ کی طرف سے، اور تمام انبیاء جو ہیں، بنو علاتن کہا حضور نے، یہ جو ہے در حقیقت ماں زاد بھائی ہیں آپس میں، باپ سب کا ایک ہے، ماں علیحدہ ہے نبیوں کی۔ تو فرمایا کہ ہمیں تو نہ ہمیں وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے جاتی ہے۔ اسی پر تو جھگڑا کر لیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ حضور نے باغ فدق رکھا ہوا تھا اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے، ان کے انتقال پر فرمایا، انہوں نے حضرت فاطمہ نے کلیم کیا یہ میرے باپ کی وراثت ہے، مجھے منتقل کرو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور نے تو یہ حدیث کہی ہے، کوئی وراثت نہیں ہوتی نبی کی۔ تو وراثت وہ تو ایک متاع ہے، برتنے کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ملکیت تو نہیں۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے، یہی سطح ہے جس پر کہ صوفیاء کرام نے زندگی گزاری ہے۔ یہ جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر اگر لاکھوں آدمی ایمان لے آئے، اور اگر اجمیری معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں آدمی ایمان لے آئے، کیوں؟ پانی کے اندر نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی کھاتے، کیا انہوں نے کوئی جائیداد بنائی؟ اب ان کے مقبرے جائیدادیں بن گئی ہیں، یہ دوسری بات ہے، اس کا اس ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو جو بھی سجادہ نشین ہیں، ان کے عیش، ان کے جو بھی ہو رہے ہیں، لیکن خود ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو حضور کی زندگی کیا تھی اس روحانی سطح پر؟ ملکیت اللہ کی، ہمارے پاس جو کچھ ہے صرف امانت، جو کچھ ہم کمائیں عرف عام میں وہ ہماری کمائی نہیں ہے، وہ فضل ہے، اس میں ہمارا جائز حق صرف ہماری ضرورت ہے، ضرورت سے زائد دے دو، فارغ ہو جاؤ۔ حق بحقدار رسید فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال تو تمہیں دیا اللہ نے، لیکن اس میں حق رکھا ہوا ہے سائل اور محروم کا، وہ ادا کر دو ورنہ تم غاصب شمار ہو۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ حضور اور فقراء صحابہ اور بعد کے دور میں صوفیاء کرام، انہوں نے اس سطح پر زندگی گزاری۔ لیکن اب اس کو میں کیا کہوں گا، ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچول سوشلزم، یہ روحانی سوشلزم ہے، سوشلزم عوامی، یعنی یہ کہ ساری دولت جو ہے وہ افراد کی بجائے تقسیم ہو جائے، اس کی جو ہے اس کا خیر لوگوں کے اندر پھیل جائے۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ تمہارے صرف دولت مندوں کے درمیان جو ہے دولت کی الٹ پھیر نہ ہوتی رہے، کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے آگے چلی گئی، تو دولت جو ہے چلی تو صحیح ادھر سے ادھر گئی، لیکن یہ امیروں کے درمیان الٹ پھیر میں ہے۔ یہ نظام اللہ نے دیا۔ اب آئیے لیگل لیول پر کیا ہے اسلام؟ کنٹرولڈ کیپٹلزم، انفرادی ملکیت، یس، یہ کھیت تمہارا ہے، یہ جو کارخانہ ہے تمہارا ہے، دکان تمہاری ہے، ٹھیک ہے، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا۔ البتہ حلال سے کمانا حرام سے نہیں، یہ ہے اصل میں وہ جو بعد میں بات واضح ہوگی، وہ کنٹرولڈ۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، گھوڑا بندھا ہوا ہے، ایک دائرہ وجود میں آ گیا، دائرے سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں دائرہ ہے، 4 چیزوں سے بنتا ہے، اس دائرے کے اندر محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، کماؤ، اور اس میں فری اکانومی کے سارے اصول موجود ہیں۔ پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، کمپٹیشن بھی ہے، مقابلہ بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے اپنے کارخانے کی چیز کو بہتر ڈیولپ کرنا چاہے گا، اور کمپٹیشن ہوگا تو قیمتیں خود بخود گریں گی۔
مارکیٹ جو فورسز ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے سپلائی کم ہے، قیمتیں چڑھ جائیں گی، چڑھنے دو، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اگر ڈیمانڈ جو ہے کم ہو گئی ہے اور سپلائی زیادہ ہو گئی، قیمتیں گریں گی، گرنے دو، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ ہائر اینڈ فائر، آج آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، لیکن آپ اگر 2 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں کر رہا صحیح طور پہ، آپ فائر کر سکتے ہیں، جب چاہے ملازم رکھیں، جب چاہے نکال دیں۔ یہ سارا جو ویسٹرن کیپٹلزم کی کامیابی کا راز جس چیز میں ہے، وہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں، لیکن کنٹرول کیا ہے، یہ ہے اصل بات۔ سود حرام، جوا حرام، شراب اور منشیات حرام، جنس کی بنیاد پر کمائی حرام، یہ 4 حرام جو چیزیں ہیں، یہ 4 دیواری بن گئی ہے اس کے اندر۔ ان 4 چیزوں سے ہٹ کر محنت کرو، زیادہ کماؤ گے تمہارا ہوگا، اور اس میں سے ایک حد سے آگے بڑھ جائے گے تم سے زکوٰۃ لے لی جائے گی۔ کیوں کہ یہ جو فری ہے اکانومی، اس 4 دیواری کے اندر فری اکانومی ہے، ہائر اینڈ فائر ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پرسنل اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ کام کرنے کا جذبہ کیوں ابھرے گا؟ بھئی میری دکان ہے، میں زیادہ دیر رات کو بیٹھوں گا تو زیادہ کمائی ہو جائے گی، اچھا مال میں لا کے دوں گا، کم قیمت پر دوں گا تو میری بکری زیادہ ہوگی، ٹرن اوور زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سارا کام آدمی کرتا ہے، اس کے اندر یہ کیپٹلزم ہے، لیکن کنٹرول یہ میں نے 4 دیواریں۔ اچھا اب اس میں آپ ایک حد سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ فری ہے، کچھ آگے نکل جائے گی، کچھ پیچھے رہ جائے گی، وہ جو میں نے بتایا تھا، فری اکانومی میں تو لازماً ہوگا۔ لہذا اب یہ ہے جو آگے چلے گئے ہیں، ایک لائن کھینچ دی گئی، ڈو یو اون 7 تولہs آف گولڈ، تمہارے پاس 7 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، تو اب تم ڈونر ہو، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، وہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دی جاتی ہے۔ وہی بات جو ویلفیئر کا نظام دنیا میں قائم کیا گیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تو قائم ہوئی ہے اسلام نے کی ہے، سب سے پہلی سوشلسٹ اسٹیٹ تو قائم کی ہے اسلام نے کی ہے۔ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی جو ہے کفالت ریاست کرے گی، اور اس کے لیے ذریعہ زکوٰۃ۔ جو آگے چلے گئے وہ دیں، وہ ڈونیٹ کریں، وہ ڈونرز ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے، اچھا فقیر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے بھوکا مر رہا ہو وہی فقیر ہے، جس کے پاس 7 تولہ نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس یہ جو ہے نصاب والا مال نہیں ہے وہ فقیر ہے، جس کے پاس ہے وہ غنی ہے۔ غنی دیں گے، تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، اس طریقے سے وہ انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم بھی موجود ہے۔